السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ایمان یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات میں اور اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے۔ اس اللہ کو راضی کرنا، اس اللہ سے تعلق پیدا کرنا اور اس اللہ سے محبت کرنا اور اس سے امید رکھنا، یہ ایک بندے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ سے تعلق پیدا کر لیں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں، اللہ کو پہچان لیں۔ اسی لیے جمعہ کی ان مجلسوں میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا، اس کے اسماء حسنہ کا تذکرہ اور مذاکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام ہیں، اس کے صفات ہیں۔ اس میں ایک صفت ہے القہار، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے القہار، جس کا معنی ہے القہار ایسی ذات جو غلبہ پانے والی، یعنی ہر چیز پر، ہر مخلوق پر وہ غالب ہے، اور اس ذات کے سامنے ہر مخلوق مغلوب ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اللہ اپنی مخلوق پر غالب ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سامنے ساری مخلوقات کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ بڑے سے بڑا حکمران ہو، بڑے سے بڑا ظالم جابر انسان ہو، وہ اللہ کی صفت القہار کے سامنے اس کی گردن جھک جاتی ہے۔ ہر چیز پر وہ غالب ہے، ساری مخلوق اس کے تابع ہے، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات اس کے تابع ہیں، اسی کے سامنے مسخر ہیں۔ اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کے جلال اور اس کی بلندی کے سامنے سب کے سب عاجز ہیں، بے بس ہیں، بے حیثیت ہیں۔ القہار وہ ذات ہے جس کا ایک دبدبہ ہے، جس کے سامنے ساری مخلوق کے دبدبے ختم ہو جاتے ہیں، جس کی قوت، جس کی طاقت کے سامنے ساری مخلوق کی طاقتیں اور قوتیں بے حیثیت ہیں۔ القہار اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے۔ بڑے سے بڑا طاقتور دشمن جب اس نے اللہ کی قدرت کے سامنے سر اٹھایا، اللہ سے ٹکر لی، اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کیا اور اللہ کے سامنے سرکشی پر اتر آیا،
اور اللہ کی مخلوق پر ظلم اور زیادتی اس نے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑے سے بڑے طاقتور ظالم جابر فرد کو ہو یا قوم کو ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت شان قہاریت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ بیان کی جو انسانی تاریخ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے ایک تاریخ کو اس میں اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ جس فرد نے، جس قوم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں سر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں اس نے سرکشی کی، اللہ کی صفت شان قہاریت اس پر ایسے برسی کہ وہ نیست و نابود ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، الم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، آپ قوم عاد کی تاریخ کو جانتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، جن کے قد و قامت، جن کے ہائٹ ستونوں کی طرح تھے، جن کی طاقت کا لوہا مانا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ خود ان کی طاقت کا ذکر کر رہے ہیں، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ وفرعون وثمود الذین جابوا الصخر بالاوتاد، قوم سمود کی تاریخ کو دیکھو، کیسی قوت، کیسی طاقت اللہ نے انہیں دی تھی۔ وفرعون ذی الاوتاد، یہ ساری تاریخ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا، الذین طغوا فی البلاد، جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، انہوں نے زمین میں فساد پھیلانا شروع کیا، اللہ کی مخلوق پر ظلم و زیادتی کرنی شروع کی، وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم بڑے ہیں، ہم پر کوئی بڑا نہیں، ہمارا چاہا اس دنیا میں ہوتا ہے، ہمارے فیصلے چلتے ہیں، ہماری حکومت ہے، ہمارا اقتدار ہے۔ اس نشے میں جب آ گئے، اللہ تعالیٰ کی شان قہاریت متوجہ ہوئی، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے اپنی پکڑ کا، اپنے عذاب کا ایک کوڑا ایسے برسایا کہ سب کے سب زمین سے نیست و نابود ہو گئے۔ وہ قوم عاد، قوم سمود، وہ فرعون جو اپنے اقتدار کے نشے میں تھا، جس کو اپنی حکومت پر ناز تھا، جس کو اپنی طاقت پر وہ ایک فخر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب شان قہاریت متوجہ ہوئی، اللہ نے سمجھایا قرآن پاک کے اندر، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کا یہ ذہن تھا کہ ہم بڑے ہیں، ہم پر کوئی بڑا نہیں، ہمارا اقتدار ہے، ہم پر کسی کا اقتدار نہیں، ہمارا جو چاہا وہ چلتا ہے، ہم پر کسی کا چاہا نہیں چلتا۔ ایک اللہ کی قدرت ایسے متوجہ ہوئی کہ سب کے سب زمین سے نصاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں، یہ اپنی وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنے شہر، کتنی بستیاں ایسی ہیں ہم نے ان کو صاف کر دیا، جھاڑو پھیر دیا، صرف ایک چیز پر، کانت ظالمہ، ظلم، زیادتی کرنے والے تھے، اللہ کی مخلوق کو ستانے والے تھے، اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے۔ تو کون ستاتا ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا، مجھ پہ کوئی بڑا نہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی بستیوں کو ہم نے اڑا دیا، ختم کر دیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کر رہے تھے۔ اللہ کی پکڑ، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اب اللہ نے جب پکڑا
تو ایسے پکڑا کہ اللہ قرآن میں پوچھ رہے ہیں جو لوگ اپنے اقتدار پر، اپنی طاقت پر، اپنے مال پر، اپنے حیثیت پر فخر کر رہے تھے، هل تحس منهم من احد، ان میں کا کوئی بچا ہوا تمہیں نظر آتا ہے؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی کوئی آہٹ تمہیں نظر آتی ہے تو بتاؤ۔ قومیں ہو یا افراد ہو، چاہے فرعون ہو چاہے قارون ہو، قارون نے بھی اس نے بھی یہی کہا، میں بڑا، مجھ پہ کوئی بڑا نہیں، میرا سب کچھ مجھ پہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ آئی۔ یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں وہ قہار ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، اس کے سامنے کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا۔ سارے انسان، سارے حیوان، سارے جاندار، ملائکہ، یہاں تک کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ایسا قہار ہے، ساری چیز اس کے قبضے میں ہے، ساری مخلوق اس کے قبضے میں ہے، لوح و قلم اس کے قبضے میں، عرش و کرسی اس کے قبضے میں، سب پر اس کی قدرت ہے، سب پر اس کا غلبہ ہے، کوئی اس پر حکومت نہیں کرتا، کوئی اس پر غلبہ نہیں پا سکتا، وہ القہار ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان صفات کا تعارف فرمایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے قیدیوں کو دعوت دے رہے تھے، اس سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں سے یہی جملہ فرمایا، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اچھا یہ بتلاؤ کہ انسان بہت سے پروردگاروں کا، بہت سے خداؤں کا ماننے والا یہ بہتر ہے، یا ام اللہ الواحد القہار، یا صرف اللہ کا بندہ بنے، وہ اللہ جس کی قوت سب پر غالب، جس کے فیصلے سب پر غالب، جس کا تصرف اور جس کا قبضہ سب پر ہے، جس کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا، نہ کسی کا اختیار چل سکتا ہے، نہ کوئی اس کے فیصلے کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ اس کے فیصلے سے کوئی بچ نہیں سکتا، وہ ایسا ہے کہ اس کے فیصلے سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، نہ اس کو کوئی ہرا سکتا ہے۔ اس ذات کا نام ہے القہار۔ اس ذات کا یہ سوچنے کا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں سے کہا، اَأَرْبَابٌ خَيْرٌ اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ سوچو، ہم بھی غور کریں، میں بھی اپنے دل سے پوچھوں، یہ سوال میری اپنے آپ سے بھی ہے۔ ہزاروں مخلوق جن کو آج انسان بڑائی کا درجہ دے رہا ہے، جن کا خوف، جن سے امید اپنے دل میں بٹھایا ہوا ہے، وہ بہتر ہیں یا ایک تنے تنہا اللہ جس کی صفت القہار ہے؟ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل اللہ خالق کل شیء، نبی جی کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ الواحد، وہ اپنی ذات میں، اپنے صفات میں اکیلا ہے۔ القہار، ساری مخلوق پر وہ غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک نظام چلایا۔ دیکھیں، گھر کے اندر ماں باپ بھی اپنے گھر کے اندر ایک ماحول بناتے ہیں، تربیت کا، ایک امن کا، محبت کا ایک نظام، کہ اپنے بچوں کے لیے کہ بچے کوئی کام اچھا کرتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں، انہیں نوازتے ہیں، انہیں انعام دیتے ہیں۔ اگر بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرے یا کوئی غلط کام کرے، تنبیہ کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، کبھی ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو مکمل تربیت اسی کا نام ہے کہ ایک طرف محبت ہی محبت ہو، دوسری طرف ان کے ساتھ تنبیہ کا بھی معاملہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی شان رحیمی کا درجہ کتنا اونچا ہے کہ آپ ایک ایک کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ بچوں کے ساتھ آپ کی محبت کا برتاؤ کیسے ہوتا تھا، لیکن دوسری طرف دیکھیں
اگر غلطی ہو جاتی تو فوراً آپ متوجہ فرماتے، تنبیہ فرماتے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کھجور راستے میں نظر آئی، وہ کھجور کو اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ وہ کھجور صدقے کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا حسن اس کو نکال دو، اس کو نکال دو، اور آپ نے ان کے منہ کو کھلوا کر آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کھجور کو باہر نکالا، اور پھر فرمایا حسن اللہ نے صدقے کے مال کو نبی کے خاندان پر حرام کر دیا ہے۔ ایک گھر کا نظام صحیح چلتا ہے، ماں باپ ایک طرف محبت کا بھی معاملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف ڈانٹ کا، پکڑ کا، تنبیہ کا بھی معاملہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا، اور اس کائنات کو اللہ نے انسان کے عمل سے جوڑا ہے۔ اچھے اعمال پر اس کائنات کے اندر اچھے نظام مرتب ہوتے ہیں، بارشوں کا نظام، پیداوار کا نظام۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایمان والی زندگی، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والی زندگی اگر ہو جائے، آسمان اور زمین سے اللہ برکتیں اتاریں گے۔ انسان کے عمل پر اس کائنات کا نظام اللہ نے جوڑا ہے، لیکن جب انسان کا عمل بگڑتا ہے، اس کے اندر جو ہے نافرمانی آتی ہیں، اس کے اندر ظلم آتا ہے، زیادتی آتی ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو ستانے لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میں آزاد ہوں، میں جو چاہے کرتا ہوں، کر سکتا ہوں۔ جب انسان اس راستے پر چلتا ہے، اللہ کی شان ربوبیت اور شان قدرت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھاتے ہیں، اسے ڈھیل دیتے ہیں۔ لیکن جب انسان سمجھتا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان قہاری کا نظام چلاتے ہیں۔ سوچیں اگر اس کائنات کے اندر اللہ کی شان قہاری کا نظام نہ ہوتا تو دنیا میں یہ ظالم، یہ جابر، یہ انسان جس کو اپنی طاقت پر، اپنی حکومت پر، اپنے اقتدار پر، اپنی دولت پر ایک یعنی اس کو نشہ چڑھا ہوا ہے، وہ اللہ کی مخلوق پر کیسے زیادتی کرے۔ لیکن اس ڈھیل کے باوجود آج دنیا میں دیکھیں کیسے حالات ہیں، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر، ایمان کی نسبت پر کیسے انہیں ستایا جا رہا ہے، کیسے ان پر زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ بندہ ہمیشہ، انسان ہمیشہ اللہ کی شان قہاری کا استحضار کرے، یہ یقین پیدا کرے میرے اوپر بھی ایک قدرت والا ہے، میرے اوپر بھی ایک طاقت والا ہے، میرے اوپر بھی ایک غلبے والا ہے۔ اگر میں کسی پر زیادتی کروں، میں اگر کسی پر ظلم کروں، وہ مجھے پکڑ سکتا ہے۔ یہ تربیت فرمائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی۔ ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام، اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے اور غصے میں آ کر ان پر ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، فرمایا ابو سعید اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جتنی قدرت، جتنی طاقت تم کو اس غلام پر ہے، اس خادم پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت ابو سعید نے یہ جملہ سنا، کانپ گئے۔ یہ شعور پیدا ہو، یہ اندر یہ احساس پیدا ہو، یہ اندر یہ شعور پیدا ہو۔ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، ظلم سے، زیادتی سے، نافرمانیوں سے، جرائم سے بچنے کے لیے یہ یقین، یہ شعور پیدا ہونا ضروری ہے۔ اگر میں کسی پر کوئی زیادتی کروں، ہے میرا کوئی پکڑنے والا۔ اگر میں کسی پر ظلم کروں، ہے کوئی مجھے سزا دینے والا۔ اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں، ہے مجھ پر، ہاں وہ کون ہے؟ بہت بڑی قوت والا، طاقت والا، قدرت والا، اسی کا نام ہے العزیز، اسی کا نام ہے القہار۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اللہ نے یہ بات بتائی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، للہ الواحد القہار۔
یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا تذکرہ فرمایا، انسان کسی پر ظلم نہ کرے، سوچ لے، یہ یقین پیدا کرے، یہ اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر لے، میرے اوپر بھی ایک ذات ہے جو مجھ پر بھی قدرت رکھتی ہے، جو مجھے پکڑ سکتی. یہ ہے، یہ اللہ کی اس صفت کا یہ استحضار ہماری زندگیوں پر ہو، یہ میری زندگی پر ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ کی زندگی کیسی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا، آپ ٹہل رہے تھے، آپ کے چلنے میں بے چینی تھی، کبھی آگے کبھی دائیں، کبھی کھڑے ہو جائے، کبھی بیٹھ گئے، کبھی بیٹھے تو اچانک کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی زور زور سے استغفار پڑھ رہے ہیں. اس بے چینی کو دیکھ کر میں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے چین نظر آ رہے ہیں. فرمایا عائشہ، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ دنیا میں رہیں گے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ رہیں گے قوم کو اللہ، اس امت کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس امت کی حفاظت فرمائیں گے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان قہاریت کا، اللہ کی شان قدرت کا استحضار دیکھیں. فرمایا عائشہ، ہوا تیز چل رہی ہے، مجھے قوم عاد، قوم سمود کا عذاب یاد آ جاتا ہے. اس وقت دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، اس وقت دنیا میں جو چیزیں ہیں کہ آج یہ جو وبا ہے، یہ جو وبا جس شکل میں آئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ آج ایک انسان کتنی ہی بڑی طاقت والا، کتنی ہی بڑی قدرت والا، کتنی ہی بڑے حکومت والا ہو، بے بس، بے حیثیت، بے کس ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے. یہ نصیحت، یہ عبرت حاصل کرنے کا وقت ہے. زور سے ہوا چلتی، نماز کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو جاتے. اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، ذرا سی ہوا تیز چلی، ذرا سا ابر دیکھا، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. یہی وہ ابر تھا جس سے قوم شعیب کو پکڑا گیا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں. یہ حالات ہمیں اپنی ذات کو اصلاح کرنے کے لیے ہیں. اس وقت جو حالات آئے ہیں، یعنی آدمی سوچے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غلبے والے، طاقت والے، قدرت والے ہیں جس کو ہم سوچ نہیں سکتے. اس کے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے. فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، جب اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا. یہ اللہ کی صفت شان قہاری ہے. اللہ سے گڑ گڑانا، اللہ سے اللہ کے سامنے رونا، یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا ہے. بس بندہ اللہ کی قدرت کو تسلیم کر لے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر فیصلے پر اس کا فیصلہ غالب، ہر بات پر اس کی بات غالب. ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. اللہ ہمیں ان میں سے نہ شامل کرے، ہمیں عبرت لینے والا، ہمیں نصیحت لینے والا بنائیں. حالات کے بننے اور بگڑنے میں نہ کسی حکومت کا، نہ کسی طاقت کا، نہ کسی مخلوق کا ذرہ برابر بھی دخل ہے. فیصلے تو آسمانوں پہ ہوتے ہیں. جب آسمانوں پر فیصلے ہو جائیں، کائنات کا ذرہ کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ صفت قہار ہے. اللہ کی صفت شان قہاریت ہے. ایک وبا، یہ وبا جو آئی، یہ کیسے ساری حکومت، ساری طاقتیں بے بس ہیں، بے کس ہیں. انسان جو ہے بس بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اموات کی کثرت ہوتی جا رہی ہے. لیکن عبرت آدمی لے، نصیحت آدمی حاصل کرے. اللہ قرآن پاک میں اپنی شان غلبے کو، اپنی شان
فیصلے کو، اپنی شان قہاریت کو بیان کیا۔ اللہ نے فیصلہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، فرعون کے محل میں اس نے بچا کے بتایا۔ اللہ نے فیصلہ کیا اسماعیل علیہ السلام کو بچانا تھا، بچا کر دکھایا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، ساری طاقتوں اور اختیار کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ بس آدمی اپنی زندگی کو درست کرے، آدمی اپنا اللہ سے معاملہ درست کرے۔ زمین پر جب ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، اللہ اپنی قہاریت کا نظام چلاتے ہیں، بتاتے ہیں اے حکومت کے، دولت کے، اقتدار کے نشے میں رہنے والوں، تم سے بڑا ایک حاکم ہے، تم سے بڑا ایک بادشاہ ہے، اسی کا چاہا ہوتا ہے، اس پر کسی کا چاہا نہیں ہوتا۔ آج دیکھ رہے دنیا کو بتا رہے ہیں، خوش نصیب ہے جو اللہ کی قدرت کو تسلیم کر لے، خوش نصیب ہے جو اپنے نظام حکومت میں اللہ کے نظام کو داخل کر لے، انصاف کو لائے، مخلوق کی ہمدردی کو لائے، ظلم سے، زیادتی سے توبہ کرے۔ یہ اللہ کی صفت شان قہاریت۔ ایک ایک چیز پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا، دریائے نیل، وہاں ایک رسم جاہلیت کی چلی آ رہی تھی۔ وہ دریا جب خشک ہوتا، ایک خوبصورت جوان لڑکی کو اس کو ذبح کر کے اس کا خون بہا دیا جاتا، پھر وہ دریا چل پڑتی۔ یہ ان جاہلیت پہ ان کی یہ سوچ تھی، ان کی یہ رسم تھی۔ دریا خشک ہو چکا ہے، لوگ جوان بیٹی کے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں، مال دے کر راضی کر کے اس لڑکی کو جو ہے ذبح کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، یہاں پر یہ جاہلیت کی رسم چل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور پھر جواب لکھا، خط لکھا۔ خط کس کو لکھ رہے ہیں؟ براہ راست دریا کو لکھ رہے ہیں، عمرو بن عاص کو نہیں لکھ رہے۔ اور اس میں کیا لکھ رہے ہیں؟ ان كنت تجری من امرک من قبلک فلا تجری فلا حاجت لنا۔ اے دریا، اگر تو اپنی طرف سے بہتی ہے، اپنی طرف سے تو بہ رہی ہے، تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے تو بہ نہیں۔ ان كنت تجری بامر اللہ الواحد القہار، اگر تو بہ رہی ہے اللہ کے حکم سے، جو اللہ اکیلا ہے، القہار، یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے القہار کا ذکر فرمایا، وہ جس پر سب کا غلبہ، تو بھی اس کے اختیار میں ہے۔ هو الذی یجری، وہ جاری کرے گا۔ فنسأل اللہ، ہم اس اللہ سے سوال کرتے ہیں یجری۔ یہ خط اس دریا میں ڈالا گیا، روایت میں آتا ہے وہ سبحان اللہ آج تک اس دریا میں کبھی جو ہے خشک سالی نہیں ہوئی۔ تو ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت قہاریت کا تقاضا کیا ہے؟ بندہ ہمیشہ یہ سوچے کہ اللہ بڑا ہے، اس کی قدرت بڑی ہے، اس کی طاقت بڑی ہے، اس کا غلبہ، اس کا فیصلہ میرے فیصلے پر غالب، اس کا غلبہ میری ہر چیز پر غالب، اسی کا چاہا ہوتا ہے میرا۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے بندہ؟ میں کسی پہ زیادتی نہ کروں، میں کسی پہ ظلم نہ کروں، ورنہ وہ بدلہ لے گا۔ ہو سکتا دنیا میں ڈھیل دے دے لیکن آخرت میں پکڑے گا۔ اس کا خوف اپنے دل میں غالب، اس سے تعلق اپنے دل میں رکھے گا۔ اور انسان کا سب سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے مقابلے میں بڑے بڑے دشمن، طاقتور دشمن جنہوں نے سر اٹھایا، اللہ نے ان کی کمر توڑ دی، چاہے قوم سمود، قوم عاد ہو، چاہے فرعون اور قارون ہو۔ لیکن اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ میرا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے، جو ہمیشہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے۔ میں اس کو قابو میں رکھوں، میں اس کو کنٹرول میں رکھوں، بار بار یہ سوچوں کہ ایک ذات ہے جو مجھ پہ غالب ہے، اسی کا حکم، اسی کی چاہت، اسی کی مرضی چلے گی مجھ پر۔ اگر میں اپنی اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کو اٹھاؤں، اپنی خواہش کو اٹھاؤں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ سے تعلق، اللہ کی صفات سے تعلق ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کی شان قہاریت، اس کا تقاضا آج کے اس دور میں بندہ اللہ کی قدرت کو تسلیم کرے، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، یہ یقین پیدا کرے یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف سے دور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو تین دعاؤں کی درخواست آئی ہے۔